اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ میرے محترم دینی بھائیو، 15ویں پارے کی یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کو، کسی علاقے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی قوم کے جو آسودہ حال یعنی مالدار لوگ ہوتے ہیں انہی کو ہم برائیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور قوم کے سخی لوگ، قوم کے اچھے لوگ جب برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قوم تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو پانی کا عذاب اللہ کا آیا، صرف 83 لوگ کشتی میں سوار تھے، ان کو اللہ نے بچایا۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں یہ عذاب پوری دنیا میں آیا تھا، بس دنیا میں یہی 83 لوگ بچے تھے، بقیہ پوری دنیا کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور انہی 83 لوگوں سے اللہ نے دوبارہ دنیا چلائی تھی۔ تو اسی کی طرف اللہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اسی نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہاں، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر بڑا باخبر ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوگا، دنیا والوں سے تو میں بچ گیا، اندھیرے میں جا کے کر دیا، چھپ کے یہ گناہ کر دیا، لیکن اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ آگے پھر ہم ایمان والوں کو اللہ نے اشارہ دیا اور فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ ہم نے تمام انسانوں کو پیدا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے، اور ہر ایک کے مقدرات، اس کی تقدیر میں کتنا لکھا ہے دنیا یہ ہم نے لکھی ہوئی۔ اس کے باوجود کوئی انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دنیا کو سمیٹوں، اور زیادہ میں دنیا کو حاصل کروں۔ اس طرح کی حرص اور طمع جب آ جاتی ہے تو انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ثم جعلنا له جہنم، ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم کے اندر یہ گھسیٹا جائے گا، مذموما مدحورا، انتہائی ذلیل بنا کر۔ محشر کا میدان ہوگا، ہماری اولاد ہم کو دیکھ رہی ہوگی، ہمارے ماں باپ ہم کو دیکھ رہے ہوں گے، دنیا میں جو ہمیں عزت دیتے تھے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان تمام کے سامنے اللہ فرماتے ذلیل کر کے، گھسیٹ کے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور میرے وہ بندے کہ جن کو دنیا میں ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ میرے مقدر میں جو دنیا ہے وہ تو مجھے مل کے رہے گی۔ پوری کائنات کے تمام انسان اگر اس بات پہ لگ جائے کہ مجھے نہ ملے، لیکن اللہ نے اگر دینے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ کہیں سے بھی میرے لیے انتظام کر دے گا۔ تو ایسے بندے کہ جن کی آخرت کے اوپر نظر رہتی ہے، اللہ فرماتے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ایمان والے ہیں، تو یاد رکھو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم ان کی کوشش کو بیکار نہیں جانے دیں گے۔ ہم سے بڑا قدردان کوئی نہیں، تمہاری کوششوں کی قدردانی جتنی ہم کرتے ہیں اتنا کوئی اور کرنے والا نہیں۔ پھر ایک روایت بیان کی، مسند احمد حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت کا گھر نہ ہو۔ اس دنیا کے اندر اوریجنلی رہنے کا ارادہ اسی آدمی نے کر لیا ہے جس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، ورنہ اس دنیا کے اندر انسان کو ایسا رہنا چاہیے کہ جیسے مسافر سفر کی حالت میں کسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کی چیزوں کو اپنی چیزیں نہیں سمجھتا، اس کو معلوم ہے کہ صبح چیک آؤٹ کرنا ہے اور یہ کمرہ خالی کر کے مجھے جانا ہے۔ ہم سب بھی دنیا کے اندر ایک عارضی زندگی کے لیے آئے، تھوڑا وقت گزارنا ہے اور ہم سب کو اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس لیے مسند احمد کی اس روایت کے اندر فرمایا وہی جمع کرو جو تمہیں آخرت کے اندر کام آئے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم پہنچاتے ہیں، مقدرات ہمارے پاس ہے، تمہاری تقدیر میں کتنا لکھا ہے ہم ہر ایک کو پہنچا دیتے ہیں۔ انسان یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی اپنی تقدیر سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اگر تقدیر کے اوپر ایمان ہے تو وہ اپنی کوشش کرے گا، بقیہ کام اللہ پہ چھوڑ دے گا۔ اللہ میرے مقدرات میں جو ہے وہ تو مجھے دے دے، تیرے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت مجھے دے نہیں سکتی۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فوراً مضمون بیان کیا ہے والدین کی فرما برداری، یعنی آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف اللہ بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہمیشہ آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہو۔ وہ مضمون چل رہا ہے، وہ پوری بات چل رہی، وہ لیشن چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ فوراً دوسری آیت لے آئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کیا، اے میرے بندوں یاد رکھو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ میں شرک کو معاف نہیں کر سکتا، بقیہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار۔ میرا کوئی ایسا بندہ میرے دربار میں آ گیا جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں دی، ایمان والا ہے، میرے پاس آیا، میں معاف کرنے پہ آ گیا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کے انبار لے کر آؤ گے میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں، شرک کو میں کسی بھی حالت میں معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہیں نہ کہیں ہماری روٹین لائف کے اندر میرے بھائیوں ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت، کچھ دعائیں مانگتے ہیں، کبھی کسی سے سہارا مانگ لیا، وسیلہ مانگ لیا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سلولی آہستہ آہستہ ایک سلو پوائزن کی طرح ہمیں اللہ سے دور کر کے شرک کی طرف لے جاتے۔ شیطان انسان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا چل اللہ کی عبادت چھوڑ دے اور پتھر کو پوجنا شروع کر دے۔ شیطان کو پتہ ہے ایمان والا بندہ ہے، میری بات اتنی ڈائریکٹ اثر نہیں کرے گی اس کے اوپر، وہ آہستہ آہستہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، کنفیوژن کہاں پر ہے؟ بیچ والے راستے میں۔ کبھی کبھی آدمی کے اندر کنفیوژن آ جاتا ہے بیچ والے راستے پہ، یہ میں چوز کروں یا نہ کروں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ پھر اگر اس نے دل بنا لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، پھر وہ مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھے گا مول صاحب یہ حلال ہے؟ مفتی صاحب نے کہا حلال نہیں ہے۔ نہیں مفتی صاحب دیکھو نا اس میں کوئی اور صورت ہو تو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح۔ شکایت کہاں پر ہے؟ وہی بیچ والا راستہ، کنفیوژن وہیں پر ہے۔ اللہ اس کنفیوژن والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہماری پوری روٹین لائف کو میرے بھائیوں ٹٹولتے رہو، یہ بنگلہ، گاڑی، تمام بینک بیلنس سب ادھر رہ جاتا ہے۔ کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھ لیا اچھے لوگ رکھ کر چلے گئے، جب آنکھ بند ہوتی ہے اللہ کے حضور جائیں گے تو ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے۔ کسی مسکین کو کھانا کھلایا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک پیش آئے، باپ کا سر دبا دیا، باپ کا پیر دبا دیا، کسی غریب کی ضرورت میں کام آئے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچہ کیا لیکن اچھی نیت کے ساتھ۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، وہ انسان کو کبھی کبھی بالکل شارٹ طریقے سے اللہ سے قریب کر دیتے۔ اسی لیے اپنی روٹین لائف کو روزانہ ٹٹولتے رہو کہ میری اس لائف کے اندر جو اعمال میں کر رہا ہوں کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ اس لیے اپنی روٹین لائف کو ٹٹولتے رہو۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، جتنا اس نے سلوک تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یہ آیت کو سن کے یا رسول اللہ اگر میرے والدین کافر ہو، ایمان والے نہ ہو؟ حضور نے فرمایا پھر بھی بھلے وہ ایمان والے نہیں ہیں، ہاں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ تیرا فرض ہے، تیری ذمہ داری۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کہو۔ بڑھاپے، کیونکہ جب تک وہ جوان ہے، بیٹے کی ہمت ہے کہ باپ سے اونچی آواز سے بات کرے، وہ بات ختم کرے گا، اس سے پہلے باپ کا تماچا ایسا آئے گا کہ دوسری مرتبہ ہمت ہی نہیں کرے گا۔ لیکن باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کہنا شروع کرتی ہے تمہیں سمجھ نہ پڑے،
آج کل نیا زمانہ ہے، تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چنانچہ اسلام، قرآن، حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے فلا تقل لہما اف، تم ان سے اونچی آواز میں بات بھی مت کرو، اف بھی مت کہو، یہ اف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، ہر وقت ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، تمہاری بات میں کہیں کسی قسم کا ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آنا چاہیے، تمہاری بات میں، گفتگو میں، ماں باپ کے ساتھ انداز گفتگو میں کہیں اونچی آواز یا ان کو جھڑک کر بات کرنا، ایسا کوئی بھی انداز سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، ان سے بالکل نرمی کے ساتھ بات کرو۔ بلکہ آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر پیش کر، ہر بات میں، کام کاج کے اندر، گفتگو کے اندر، کسی چیز کو پیش کرنے میں، ان کی طرف اشارہ کرنے میں، ان کے ساتھ چل رہے ہو، اس وقت وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت ان والدین کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری ہر ادا سے ادب ٹپکنا چاہیے، ادب ہر جگہ سے تمہیں ٹپکنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے۔ اور ایک بہترین دعا والدین کے لیے سکھا دی، ہم سب آج یہ ادا کر کے جائیں کہ ہم والدین کے لیے یہ دعا کریں گے۔ یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم و کرم کا معاملہ کرنا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ماں باپ نے ہم سب کو بچپن میں جو پالا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اس کا تعلق ایک جذبات کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ، ایک فیلنگ کے ساتھ، الفاظ کے انسان بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ اس لیے شارٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھا دی، ماں باپ کی جب بھی یاد آئے، آپ چاہتے ہو کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنے اکابرین علماء نے قرآن کریم کی اس آیت میں تفسیر میں فرمایا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے کاروبار میں، میری روزی روٹی کے اندر برکت ہو، میری اولاد میری فرما بردار بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور ان کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس آیت کے تحت 2-3 حدیثیں وہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک انصاری صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد، میرے والدین تو انتقال کر گئے، اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے کوئی ایسا عمل ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے میں کروں؟ ابھی میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 4 کام ہیں، تو چاہے تو اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ تو فرمایا جنازے کی نماز، تیرے ماں باپ گزر جائیں تو ان کے جنازے کی نماز کا تو انتظام کر، تو اس میں شریک ہو، یہ تیرا پہلا کام۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کا پہلا کام کیا تھا کہ تو ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہو۔ دوسرا، اگر نہیں شریک ہو سکا کسی وجہ سے تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کا معاملہ کر، خوب دعا کر ان کے لیے، خوب ان کے لیے استغفار کا معاملہ کر۔ اور تیسرا، اگر تیرے ماں باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، اس وعدہ کو پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی، وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس وعدے کو پورا کر، ضروری نہیں ہے تیرے اوپر، لیکن اگر تو چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کر۔ اور دوسرا طریقہ، تیرے ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ان کے دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اگر تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اللہ کے وہاں تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا سمجھا جائے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، جہاد کا اعلان ہو چکا تھا، جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، تمام ساز و سامان، گھوڑے وغیرہ تیار ہو رہے۔ وہ صحابی دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ خوشخبری ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دی، اب میں آپ کے ساتھ جہاد میں چلوں گا۔ حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میری ماں زندہ ہے۔ کہا تجھے جہاد میں نہیں آنا تو ان کی خدمت کر، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ وہ صحابی نے بعد میں فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ نہیں، حضور کے زمانے میں 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کو کمک یعنی سپورٹ، آدمی سپورٹ کی ضرورت ہے، آدمیوں کی ضرورت ہے، ایسے ماحول میں بھی اللہ کے رسول مجھے فرما رہے جا تیری ماں کی خدمت کر، ان کے پیروں کے نیچے جنت۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا،
میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ لیا تو میں حضور کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا؟ تو حضور نے فرمایا ایک شمہ بھی نہیں، شمہ یعنی ایک قطرہ، ایک چھوٹا سا حصہ وہ بھی نہیں۔ مفسرین نے شمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ تیرے ماں باپ، تیری ماں نے جب تجھے جنا تھا اور تجھے جنتے وقت اس کو جو تکلیف ہوئی تھی اور اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی اس کا بھی تجھے حق ادا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے کی، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا